ایک سوال تھا وہ چونٹیوں والا، حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو وہ معاملہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر جب آ رہا تھا تو چونٹیوں کے لشکر میں جو اس کی چونٹنی تھی سربراہ، اس نے کہا کہ اندر چلے جاؤ کہ کہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر اور ان کے گھوڑوں کی ٹاپوں کی روند میں نہ آ جاؤ، کچلی نہ جاؤ۔ دیکھیں وہاں پر قرآن مجید کے ہمیشہ محاورے کو سمجھیں۔ قرآن مجید کی انڈرسٹینڈنگ کے ہمیشہ دو منہج رہے ہیں امت میں، ایک منہج ظاہری، منہج ظاہری والوں کا جو زیادہ انحصار ہوتا ہے وہ الفاظ پر ہوتا ہے، اور دوسرا منہج جس کو منہج حقیقی کہتے ہیں وہ ایک پوری بڑی پکچر لے کے کوئی لفظ یا اصطلاح ہے اس کے جملہ استعمالات کو لے کر، یا کوئی واقعہ ہے حضرت آدم اور ابلیس کا واقعہ ہے، وہ ایک حصے سے لے کے آپ تصور قائم کر لیں اور وہ 14 مرتبہ پورے قرآن میں آیا ہے، 14 کے 14 مقام سامنے رکھ کے ایک جنرل بڑی تصویر کریں۔ ان دو تصورات میں ہمیشہ سے فرق رہا ہے، اور یہی امت میں دو رویے ہمیشہ سے آئے ہیں۔ جس کو ظاہری اہل حدیث حضرات ہیں وہ حدیث کے ظاہر پر زیادہ تر جاتے ہیں، اس میں پھر شدت بھی آئی، ابن حزم بہت شدید ہو گئے ظاہری میں، اور اہل سنت کا جو موقف ہے، مثلا آپ دیکھیں نا جس طرح فقہ میں حنفی شافعی مالکی ہیں اور تصوف میں قادری چشتی سہروردی ہیں، اسی طرح عقائد میں ماتوریدی اور اشعری معتزلی یہ سارے سلسلے آتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں گے کہ یہ رد عمل میں بھی کچھ چیزیں آئی ہیں۔ معتزلی آئے جب انہوں نے کہا جی ہر شے مانی ہو جائے گی جو عقل کے مطابق ہوگی، عباسی دور میں معتزلی آئے، انہوں نے کہا جی عقل ہی سارا کچھ ہے، اور عقل کے پیمانوں پر ہر قرآنی اور اسلامی تصور کو پورا اترنا چاہیے اور ہمیں سمجھ آنا چاہیے، اور جس کا سمجھ نہیں آتا ہم اس کی تعویل کریں گے۔ یہ ایک حد تھی۔ اس کے مد مقابل اشاعرہ آئے۔ اشاعرہ بھی تھوڑی اعتدال کی حد سے آگے نکل گئے، اور انہوں نے سارا زور نقل پر دیا کہ نہیں جو آگے آئے وہ سمجھ آئے یا نہ آئے ہم نے اس کو ماننا ہے۔ یہ ایک دوسری انتہا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے امام ابو منصور ماتوریدی کو کھڑا کیا، وہ آئے جنہوں نے دونوں کو تطبیق کر کے ملا دیا، جس کے اندر عقل کی اہمیت بھی مسلم رہی، اور نقل جو تصورات آپ عقلاً سمجھنے کے آپ کی استعداد نہیں ہے۔ اب مثلا سب سے بڑا تصور ہی خدا کا تصور ہے، اگر آپ اس کے کما حق ہو ایک ایک جزیات تک سمجھنے سے آپ کی عقل ہی آ رہی ہے، تو لہٰذا آپ اس میں ایک اصولی حقیقت کو تسلیم کر لیں گے، اور جس میں جزیات تک جایا جا سکتا ہے اس میں آپ جزیات تک جائیں گے۔ انہوں نے ملا کر ایک بنیادی تصور قائم کر لیا۔ تو لہٰذا یہ جو واقعہ ہے اس کو بھی اگر ہم اہل ظاہر کی روح سے دیکھیں گے تو وہ کہتے ہیں قالت نملۃ، اس چونٹی نے کہا، جبکہ اس کی اصل جو اس کی اصل جو تعبیر ہے جس کو میں درست سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ قالت کہہ کر ایک کمیونیکیشن، سٹائل آف کمیونیکیشن کو ایڈریس کیا گیا ہے۔ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ جس طرح میں آپ سے بات کر رہا ہوں، دنیا جہان میں کمیونیکیشن، اب تو اگر تو یہ بات سوال 50 سال پہلے آتا نا تو پھر بھی ابہام تھا، اب تو کیا میرا موبائل بغیر بولے حضرت صاحب کے موبائل سے کمیونیکیٹ کرتا ہے کہ نہیں کرتا، اور درمیان میں ربط اور تار بھی کوئی نہیں ہے۔ تو وہ ایک کمیونیکیشن کا سٹائل تھا، علماء نے لکھا، اور سائنس نے اس کی 3 صورتیں بیان کی مختلف۔ آج بھی جو ریسرچ ہو رہی ہے اس میں انہوں نے بیان کیا کہ دیر آر 3 ٹائپس آف کمیونیکیشن۔ یہ جو چونٹی ہیں ان میں کمیونیکیشن کی 3 ٹائپس ہیں۔ پہلی ٹائپ یہ ہے کہ یہ اپنے پیٹ سے ایک ایسا مادہ خارج کرتی ہیں کہ گرد و نواح کے چونٹیاں اس مادے سے نکلنے والی اس اسمیل کو سونگھ کر، یعنی جس طرح ہمارے یہاں ہارمونز نہیں ہوتے، یہ سیم وہ ہارمونز ہیں جی، فیرومونز، یہ دس از دا ایگزیکٹ ٹرم، وہ خارج کرتی ہیں جس سے وہ اسمیل آؤٹ کر کے وہ سگنل لے لیتی ہیں کہ کوئی ایشو ہے اور وہ موو کر جاتی ہیں۔ اب موو کہاں کرنا ظاہر ہے، ان کو انڈرسٹینڈنگ ہے، ان کی جبلت میں، ہمیں تو شعور ہے، ان کی جبلت ہے۔ جبلت میں بنیادی ضروری چیزیں جو ہیں وہ شامل ہوتی ہیں۔ آپ آگ پہ ہاتھ رکھیں کسی گرم چیز پہ تو کیا آپ عقل سے فیصلہ کریں گے یہ گرم ہے، ہاں اتنا گرم ہے میں نے ہاتھ اٹھانا ہے، یا فوراً یوں جھٹک لیتے ہیں؟ تو کچھ چیزیں جبلت کے اندر شامل ہوتی ہیں کہ انسان اس کے لیے فوری رسپونڈ کرتے ہیں۔ دوسرا انہوں نے یہ بتایا کہ وہ وائبریٹ اس حوالے اس طرح سے کرتی ہیں کہ ان کی وائبریشن کے ذریعے ساؤنڈ اور ویوز موو کرتی ہیں جو اس کے خاص ایریے میں پڑی ہوئی چونٹیوں تک اس میسج کو پہنچا دیتی ہیں، اور یہ انہوں نے ایمرجنسی الارمز کے طور پہ اس کو استعمال کرنا ہوتا ہے۔
یہ ان کی اپنی ایک انڈرسٹینڈنگ ہے کس وقت انہوں نے کس طرح کی ویو بھیجنی ہے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ وہ اپنا سر زمین پہ مارتی ہیں، جس سے ایک طرح کی آواز پیدا ہوتی ہے، جس سے وہ ایک میسیج لے لیتی ہوتی ہیں کہ یہ ایکسٹریم پوزیشن ہے۔ بہرحال یہ ڈیولپمنٹ ہے، ممکن ہے کل کو اس کے اندر 4 تصورات اور شامل ہو جائیں۔ تو ہمیں جو اساسی، یہ تو کہ متشابہات میں سے ہمیں جو اساسی بات یہ ہے وہ یہ ہے کہ کمیونیکیشن کا ایک سسٹم تھا جو کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا، لہٰذا یہ حق ہے۔ اب تک اس کی یہ 3 شکلیں، یہ 3 وے آف کمیونیکیشن اسٹیبلش ہو چکے ہیں، ممکن ہے کل کو کوئی اور ہو جائے۔ تو ان کا یہ دینا یہ بالکل قرین عقل بھی ہے اور اس کے اندر کوئی خلاف عقل چیز نہیں ہے۔ تو یہ انہوں نے میسیج پاس آؤٹ کیا، یہ معجزہ تھا کہ ان کے اس میسیج پاس آؤٹ ہونے کی بات حضرت سلیمان نے سن لی، یہ ایک معجزہ تھا۔ اور معجزہ ہوتا ہی وہ ہے جو خارق عادت ہو، عادت سے ہٹ کے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے ایک اونٹ ہنہناتا ہے اور رسول اسلام اس کی ہنہناہٹ سے یہ میسیج ڈرائیو کر لیتے ہیں اپنی نبوی بصیرت کی روشنی میں، اس کی بنیاد پر کہ اس کا مالک اس پر ظلم کرتا ہے اور اس کو چارہ نہیں دیتا۔ تو اس نے تو ہنہنایا تھا۔ اب ہم اس پہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ رسول اللہ ان کی زبانیں سمجھتے ہیں، کہہ سکتے ہیں، لیکن اس کی جو درست تعبیر یہ ہے کہ جو نبوی بصیرت تھی وہ اس کی ہنہناہٹ سے انہوں نے وہ میسیج اخذ کر لیا۔ پھر ایک ہرنی کا بچہ آتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہنہناتا ہے اپنی زبان میں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس سے وہ پورا میسیج اخذ کر لیتے ہیں کہ یہ کہہ رہی ہے کہ اس کے 2 بچے وہاں پر پہاڑی کے اندر ہیں، یہ جائے گی اور دودھ پلا کے آ جائے گی، اور شکاری ان کو جانے دیتا ہے اور رسول اللہ بطور ضامن بیٹھتے ہیں اور پھر وہ واپس آ جاتے ہیں۔ تو اس طرح کے کثیر واقعات ہیں، بکریوں سے متعلق واقعات، بہت سارے واقعات۔ تو لہٰذا یہ ایک اس طرح کا فیکٹ ہے۔